اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیلی کنبے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انتہائی لوگ قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی حکومت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے فرائض منصب کو ادا نہیں کرتے تو انہیں حکومت کے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ جو ہماری حکومت ہے، انہیں ہم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے، تو یہ ووٹ دے کر اسمبلی میں جا کے ہمیں بھول گئے ہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ 4 سال سے لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں اور تمہارے کانوں پہ جون تک نہیں دی گی۔ کس منہ سے تمہارا ووٹ لینے کے لیے آؤ گے؟ اس طرح کی حکومت اس طرح چلتی ہے، نظام اس طرح چلتا ہے؟ کبھی ایسے نظام نہیں چلتا۔ آپ کا چاہیے تھا کہ آپ عوام کی خبر گیری کرتے کہ جناب اب کیا مشکلات ہیں، آپ کیوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی نے پوچھا نہیں، 4 سال تک ہو گئے ہیں، تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ دیکھیں، حکومت کا یہ اہم فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خبر گیری کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ کوئی حکومت ایسا اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی تو وہ ناکام ترین حکومت ہے۔ عوام کے حالات سے انہیں وقتاً فوقتاً آگاہی رکھنی چاہیے، ان کے مصائب اور دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے عوام نے ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات میں آپ اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکل گئے۔ ایک خیمہ دیکھا تو ادھر کا رخ کیا۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت درد ذا میں مبتلا ہے اور تکلیف سے تڑپ رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک بدوی عورت ہوں اور میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو اس موقع پر کام آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر واپس گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت ابی طالب سے فرمایا، اللہ کی مہربانی سے ثواب حاصل کرنے کا ایک عمدہ موقع ہاتھ آ گیا، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ اس کے بعد واقعہ بیان کیا، وہ اس خدمت کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ حضرت عمر نے اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لادی اور کچھ روغن ساتھ لیا، اور ام کلثوم نے وہ ضروری چیزیں بھی ساتھ لی جو ولادت کے سلسلے میں کام آتی ہیں، اور میاں بیوی بدو کے خیمہ کے پاس پہنچ گئے۔ ام کلثوم خیمہ کے اندر چلی گئی، حضرت عمر خیمہ کے باہر بیٹھ کر بدو سے باتیں کرنے لگے۔ غریب بدو کو کچھ علم نہیں کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں اندر سے حضرت ام کلثوم نے فرمایا کہ امیر المومنین، اپنے ساتھی کو فرزند کی بشارت دیجیے۔ اب بدو کو یہ علم ہوا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ وہ حیران رہ گیا اور معذرت کرنے لگا۔ حضرت عمر نے اس کو تشفی دی، تسلی دی اور ضرورت کی چیزیں دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ دیکھا، ایسے حکمران ہوتے ہیں جی، تم ادھر منہ بھی نہ کرو، ہمیں مارتے بھی ہو اور رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ 20 سال تک ہو گئے ہیں، آپ ہمیں قسم پرسی میں ہمیں ڈال دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں کیا تم نے ہمارا۔ تو سبق سیکھیں، حضرت عمر سے سبق سیکھیں۔ آج ان کا نام کیوں بلند ہے؟ انصاف کرتے تھے وہ۔ ایک روز رات کو گشت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ اس کی ماں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورت، اللہ سے ڈر اور اس بچے سے اچھا سلوک کر۔ تھوڑی دیر بعد اس بچے کے رونے کی آواز دوبارہ آئی۔ پھر عورت نے مخاطب ہو کر فرمایا، تو کتنی بری ماں ہے، تیرا بچہ رات بھر روتا رہا۔ عورت نے جواب دیا، میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں مگر یہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، تو اس کا دودھ کیوں چھڑا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دودھ اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑتا اس وقت تک عمر رضی اللہ عنہ اس کا وظیفہ مقرر نہیں کرتا۔ دریافت فرمایا کہ تیرے بچے کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے مہینے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا، تیرا برا ہو، اس قدر جلدی نہ کر۔ اس کے بعد صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ عمر کا برا ہو کہ اس نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فوراً منادی کرا دی کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کریں، اب ہر بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو تمام ملک کا دورہ کروں گا اور عیاء کے حالات معلوم کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی بعض ضروریات ایسی ہیں جو مجھ تک پہنچ نہیں پاتی، لوگ خود مجھ تک نہیں آ سکتے اور عمال ان کی ضروریات کو میرے علم میں نہیں لاتے۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں، خلیفے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی تمہیں ہم ووٹ بھی دیں اور ہمیں مارتے بھی ہو، ہمیں رونے بھی نہیں دیتے۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ اب ہم چیخیں نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو مساوات قائم کرنا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری شامل ہے۔ یہ عجیب مساوات ہے۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے پلاٹ دے کے کنارے لگا دیا، کچھ کو پانی میں ڈبو دیا اور پتہ تک نہیں کیا کہ کیا بنا تمہارا۔ دیکھیں، یہاں پہ اقربا پروری بھی کی گئی ہے، جس کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مساوات کا تو نام و نشان نہیں تھا،
تو حکومت کا اب بھی موقع ہے کہ صبح کا بولا شام کو واپس سے بولا نہیں کہتے، فوری طور پر متاثرین جو منگلا ڈیم ہیں، مقامی ہیں، مہاجرین ہیں، جنہیں آپ نے غلطی سے ذیلی کنبے میں ڈالا، ذیلی کنبے کو صبر بھی نہیں ہے، فوری ان کو پلاٹ دیے جائیں، 10 ملین کنار کے پلاٹ دیے جائیں اور اتنی رقم دی جائے کہ یہ اپنے گھر آرام سے بنا سکیں۔ تو بس کافی حکمرانوں کے لیے 2 مثالیں میں نے عمر کی دی ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی دینی غیرت ہے، آئندہ آپ نے ووٹ کے لیے ہمارے پاس آنا ہے، نہیں تو اتنی شرمندگی ہوگی دنیا دیکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر سے آگے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اپنے فرائض منصبی اور اپنے حقوق و فرائض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عوام کے پاس آئیں، دکھ درد میں شریک ہوں، کہ پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔